آج 13 مئی ہے 2021۔ کوئی 60 کی دہائی کا آخری حصہ ہوگا۔ میں 6 یا 7ویں جماعت میں تھا۔ معاشرتی علوم میں ایک مضمون تھا محمود غزنوی کے 17 حملے۔ وہ قصہ پڑھ کے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کسی ملک پہ 17 حملے نہ کر سکا تو کم سے کم 17 عشق ضرور کروں گا تاکہ اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کر سکوں۔ وقت گزرتا رہا لیکن میرا ارادہ کمزور نہیں پڑا۔ خدا نے موقع جب دیا جب 70 کے دہائی کے آخر میں میری پوری فیملی سویڈن چلی گئی، میں پاکستان میں 3 کمروں کے مکان میں نوکر کے ساتھ رہنے لگا۔ والد صاحب جیب خرچ کے لیے 1500 روپے مہینہ بھیجتے تھے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو کافی ناکامی ہوئی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن 1-2 کامیابیوں کے فوراً بعد میں سارے گر سیکھ گیا۔ شادیوں میں پیش رہنے لگا کیونکہ بہترین مواقع میسر آتے تھے۔ مہندی کے مقابلوں میں تو ایسی مہارت اختیار کر لی کہ لوگ دور دور سے بلاتے، کیونکہ مہندی تو فنکشن ہی لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ فوٹوگرافی سیکھ لی، کیمرہ گلے میں لٹکا لیا تاکہ ہر جگہ آنے جانے کا لائسنس مل جائے، اور آئس بریکنگ کے لیے تصویر کھینچنے کی پیشکش سے اچھی کوئی چیز تھی نہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ اپنے ارادے میں کامیابی ہونے لگی اور میرے عشق کے نمبر بڑھنے لگے۔ زندگی نے پلٹا جب کھایا جب میں انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد KESC میں گریڈ 17 میں ملازم ہو گیا۔ گاڑی بھی مل گئی، ڈرائیور بھی مل گیا، محلے میں وہ روب کہ پوچھے نہیں۔ میرے عشق کے نمبر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ پیسوں کی فراوانی کی وجہ سے میں نے ایک مزدا 1500 کار، ایک 175 ہونڈا اور ایک یامہا ٹریل رکھ لی، اور ایسا مشاق ہو گیا تھا کہ آغاز ہمیشہ کار سے کرتا تاکہ شخصیت کا روب بن سکے، پھر 175 ہونڈا استعمال کرتا تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور آخر میں قربت کے بہانے تلاش کرنے کے لیے ٹریل کا استعمال کرتا، کیونکہ اس کی پیچھے کی سیٹ اونچی تھی اور جب بھی بریک مارو پیچھے کی سواری آگے کی سواری پہ آ گرتی تھی۔ علامہ الحفیظ۔ چابک دستی ایسی کہ کسی ہیر کو دوسری ہیر کی خبر نہ تھی۔ وہ یہ سوچتی تھیں کہ ان کا رانجھا ایک انتہائی مخلص انسان ہے جس کی زندگی میں صرف ایک ہی ہیر ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2.5 سال نوکری کے بعد ہی KESC میں گریڈ 18 میں آفیشیٹ کرنے لگا۔ 470 روپے آفیشیٹنگ الاؤنس بھی ملنے لگا۔ یہاں تک کہ میں اپنے عروج سے پہنچ گیا اور نمبر 17 پورے ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ خرابی انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر جب پیدا ہوتی ہے جب وہ عروج پہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے والدہ صاحبہ کو لکھ دیا کہ اماں سب ملا کے 6-6.5 ہزار روپے مہینے کے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچ کروں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ خط کے فوراً بعد ہی والدہ صاحبہ کا خط آ گیا کہ میں پاکستان آ رہی ہوں۔ میں نے بھی فوراً تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنے 17 کے 17 عشق کے اوپر میں نے خط تنسیخ پھیر دی اور ہیروں کو پہچاننے سے انکار کرنے کی پریکٹس کرنے لگا۔ جیسی والدہ صاحبہ آ گئی ان کی خدمت میں لگ گیا، انہیں شاپنگ پہ لے جانا، رشتہ داروں کے لے جانا، حد تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دی جو کہ کبھی بھی فرض نہیں تھی۔ حسب توقع والدہ صاحبہ نے اگلے ہفتے ہی بم پھوڑ دیا اور کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کمال معصومیت سے والدہ سے کہا کہ نہیں اماں، شادی ابھی نہیں کروں گا، جب تک کہ پیسے جمع کر کے آپ کو اور والد صاحب کو اپنے خرچے پہ VIP حج نہ کروا دوں، اس وقت تک شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔
میری والدہ صاحبہ آسانی سے خوش نہیں ہوتی تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ میری بات سن کے کھل اٹھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا، یہاں تک کہ رمضان آ گئے اور مجھے لگا کہ یہ خطرہ اب ٹل گیا ہے اور میں ان کے جاننے کے بعد دوبارہ محمود غزنوی کی پیروی شروع کر دوں گا۔ معاملہ وہاں سے بگڑا جب عید کے بعد شادیوں کے سیزن شروع ہوئے۔ پہلی شادی کی تقریبات ختم ہونے پر والدہ صاحبہ نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چہرے پہ فکر مندی کے آثار تھے، میرا ماتھا ٹھنکا۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا۔ دوسری شادی کی تقریبات ختم ہونے پر ان کی آنکھوں میں شک کے گہرے سائے منڈلانے لگے اور میں ہمارے خوف کے دل میں لرزنے لگا۔ قیامت تو تیسری شادی کی تقریبات ختم کرنے پہ ٹوٹی۔ تیسری شادی کے آخری تقریب یعنی ولیمہ کے بعد جب گھر آئے، میری والدہ صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور حسب روایت چپل اتار کے کوئی 50 چپلیں مجھے رسید کی۔ ہماری والدہ صاحبہ کی پرانی عادت تھی کہ گنتی ان کی 50 کے بعد شروع ہوتی تھی۔ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب وہ گنتی نہیں ہے تو ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اب لگ بھگ 50 ہو گئی ہیں۔ گنتی 20 تک پہنچی تھی، یعنی کل 70 کہ انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں سمجھ گیا کہ تھک گئی ہیں اور ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ 70 چپلوں کے بعد انہوں نے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ سب کنواری لڑکیوں کی مائیں تمہیں کیسے پہچانتی ہیں۔ یقین کریں، چپلوں کی چوٹ سے ٹیسوں کے باوجود امی کی ذہانت پہ دل اشش کرنے لگا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ میں اتنا ذہین کیوں ہوں۔ خیر، انہوں نے رات کی لمبائی کا احساس کیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے کمرے میں سو جاؤ، کل صبح بات ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن سوتا کیا، مارے خوف کے رستہ رہا۔ لیکن اگلے ہفتے پوری خاموشی رہی۔ ان کو کچھ اطمینان ہوا کہ شاید معاملہ ٹل گیا ہے، لیکن اگلے ہفتے کے آخر میں اماں نے سر پہ پہاڑ گرا دیا۔ کہنے لگی میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، ان کی 3 لڑکیاں ہیں، میں ظالم ماں نہیں ہوں، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، تم جاؤ اچھے طریقے سے تینوں سے ملو اور پرکھو، اور جو تمہیں لڑکی پسند ہوگی ان میں سے تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ امی کی چپلوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی امی کی اس گفتگو سے ہوئی۔ دل تو چاہا کہ 70 اور مان لیں، لیکن یہ بات نہ کہیں، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اگلے 2 ہفتے میں نے کھانا باہر ہی کھایا اور اماں کو یہی ظاہر کیا کہ میں بھوک ہڑتال پہ ہوں، لیکن ہماری اماں ٹس سے مس کہاں ہوتی۔ تیسرے ہفتے کے بعد میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس صورتحال سے فرار ممکن نہیں ہے، لہٰذا سر جھکا کے اماں کے ساتھ اپنے ہونے والی سسرال کے چکر لگانے لگا۔ ہماری اماں 3 لڑکیوں کو بٹھاتی اور آسمان میں قلاوے ملاتی اور میں اپنے کو کوستا رہتا۔ 3 ہفتے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نابان آگے کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے غور و خوض شروع کر دیا۔ سوچا کہ پسند تو تینوں ہی نہیں ہیں، لیکن بیچ والی سنجیدہ ہے اور کم گو ہے، تو شادی سے پہلے تو سکون نہیں مل سکا عشق کر کے، شاید شادی کے بعد زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ آج بھی وہ بات یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنی ذہین ماں کا بیٹا ایسے بیوقوف کیسے بنا۔ لہٰذا اماں کو میں نے بیچ والی کے لیے حامی بھر دی، وہ لڑکی جو کم گو چپ چاپ سنجیدہ تھی، شادی کے بعد جب بیگم صاحبہ بنی تو ایسا بولی کہ گزشتہ 36 سال سے وہ بول رہی ہے اور میں سن رہا ہوں۔ بہت شکریہ نعمان۔